زینب تم کہاں ہو اور کیا سمیرا تمہارے ساتھ ہے؟ وہ جلدی جلدی بولتی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ فرحان ہم اسپتال آئے ہیں سمیرا کی دوست کے ابو کی عیادت کے لیے۔ سمیرا اندر ہے اور میں پارکنگ لاٹ میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاتھوں کی کپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، کب آنسوں کی لکیر سی بن گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم ٹھیک ہو؟ 3 لفظ تھے، اسے لگا پوری کائنات ان 3 لفظوں میں سمٹ گئی ہے۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ نہیں برہان، میں بہت ڈر رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگ شاید ہمیں ٹریس کر رہے ہیں۔ آج اس شخص سے بات کرتے ہوئے اسے بالکل گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، بس گاڑی سے مت اترنا، میں آ رہا ہوں۔ کون سے اسپتال میں ہو آپ لوگ؟ اس کا فکر کرتا لہجہ احساس اس نے آنکھیں صاف کی اور موبائل جیب میں ڈالی۔ جیب میں رکھنے سے پہلے اس نے موبائل سائلنٹ پر لگانا ضروری سمجھا، سو لگا دیا۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے پیروں تلے زمین تب نکلی جب اس کے ساتھ کھڑی گاڑی آگے بڑھ گئی اور ان لوگوں کی گاڑی اس کی گاڑی کے ساتھ آ کر رکی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا، رنگ زرد۔ اوہ اللہ! زندگی میں اتنی خوف زدہ پہلے شاید کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پلیز! وہ بے آواز پکار رہی تھی۔ تب اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کسی آلے سے کھولنے لگا۔ نہیں پلیز نہیں! اس عوام شخص نے تقریباً کھینچ کر اسے باہر نکالا اور اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ وہ شور کرنا چاہتی تھی لیکن وہ شخص اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اچانک سے اپنی گردن پر سوئی چبھنے کا احساس ہوا لیکن وہ بے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ سمیرا تیز رفتاری سے چلتی آ رہی تھی، تھم سی گئی، اسے لگا جیسے اس پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ کچھ لوگ زینب کو اس کی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے وہاں تک آئی لیکن وہ جو لوگ جا چکے تھے بے اختیار وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر سی گئی۔ اب وہ کیا کرے گی؟ کیا جواب دے گی تایا جان کو؟ وہ اللہ! وہ آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ پارکنگ لاٹ میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کوئی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے شانے پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ برہان اس کے پاس پاؤں کے نیچے موڑے بیٹھا تھا۔ وہ بے اختیاری سے لپٹ گئی۔ سارا معاملہ برہان کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دیرگی سے پلکیں کھولی۔ دقتیں پلکیں اوپر کو اٹھیں، ان پر جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ سیاہ گوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بالکل سیاہ۔ وہ فرش پر کروٹ کے بل گری ہوئی تھی، اس کا بایاں گال فرش پر تھا۔ بمشکل وہ اٹھ کر بیٹھی اور کمر پیچھے دیوار سے لگا لی۔ بایاں ہاتھ جو اس کے نیچے تھا اس نے سامنے کر کے اسے دیکھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنا ہاتھ دکھائی نہ دیا تھا۔ سو کیا وہ اغوا ہو چکی تھی؟ ایک تکلیف وہ لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی۔ پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا ہے۔ ابا، حمزہ چچا، سمیرا، پھپھو سب کتنے پریشان ہوں گے اس کے لیے۔ اور برہان؟ اس کا خیال آتے ہی اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ برہان اس کی فکر کر رہا تھا۔ اس کی میسج جلدی سے اس نے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں جیب کو ٹٹولا۔ سر شکر اس کا موبائل اس کے پاس رہ گیا تھا۔ اس نے موبائل آن کیا تو اسکرین پر برہان کے کئی SMS جگمگا رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان باکس کھولا۔ زینب تم کہاں ہو؟ اس کی سسکیاں بلند ہوئیں۔ زینب کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ تم بالکل بھی فکر مت کرنا، میں تمہیں بہت جلد ڈھونڈ لوں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، ہمت کرنے کا تھا۔ اس نے موبائل مضبوطی سے تھام کر کال لاگ آن کیا۔ کپ کپاتے ہونٹ، لرزتی انگلیاں، وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ یہ تو طے تھا، وہ اس اندھیرے کمرے میں اکیلی تھی۔ کسی آ جانے کا خوف، پکڑے جانے کا ڈر۔ اسے کس کو کال کرنی چاہیے؟ اس نے لرزتی انگلیوں سے برہان کا نمبر ملایا، تبھی دور کہیں دور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نہیں پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کر۔ بیل جا رہی تھی، قدموں کی چاپ قریب ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیل کال نہ اٹھانے کا پیغام ملا۔ اس نے جلدی سے موبائل بند کیا اور جیب میں ڈال کر دم ساد کر لیٹ گئی جیسے بے ہوش ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور قدموں کی چاپ اس کے بالکل قریب آ گئی۔ اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ وہ سیاہ اسے ایسے ہی گھسیٹتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں لے آیا۔ وہ رات اذیت کی رات تھی، تکلیف دہ رات، سب راتوں پر بھاری رات۔ اس کمرے میں 2 شخص اور بیٹھے تھے، وہی دونوں جو گاڑی میں بیٹھے تھے۔
دونوں شخص دہتے الاؤ کے گرد بیٹھے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، وہ انہیں سن سکتی تھی۔ اسے افہام شخص نے اسے ہوش میں دیکھ کر ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ بنا اعتراض کے بیٹھ گئی۔ وہ شخص اسے باندھنے لگا تو اس کی سانس رک گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بابر کے ڈی ایس پی مان جائے گا؟ ایک آدمی جو عجیب سی نظروں سے اسے گھور رہا تھا اسے اپنے سامنے بیٹھے شخص سے بولا، اسے ماننا ہی پڑے گا، ابھی اس کے پاس ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسے قسم یہ لڑکی ہے کمال کی چیز۔ بدبو میں ڈوبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اٹھ کے اس کے پاس چلا آیا اور کچھ لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ ٹھنڈ ضرورت سے زیادہ تھی۔ وہ جو کرسی پر بیٹھی تھی اس کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ پلیز، میرے لیے میری عزت کے سوا کچھ اہم نہیں ہے، وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ روتی کیوں؟ ڈیر تمہارا عاشق تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسا اس نے خود کہا ہے۔ تمہاری خاطر تو اسے ہماری ڈیمانڈ ماننی ہی پڑے گی۔ دہتی لکڑیاں اس سے جمے ہوئے خون کو حرارت بخش رہی تھیں۔ اس کا دل بند ہوتے ہوتے بچا۔ اچانک فضا میں فائرنگ کی آواز گونجی۔ عین اسی وقت جیب میں رکھے اس کے موبائل کی اسکرین چمکی اور اس پر روشنی پڑی۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ دونوں لڑکے حواس باختہ ہو گیا، جبکہ تیسرا شخص جس کا نام بابر تھا اس نے غصے سے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا موبائل باہر نکالا۔ چٹاک چٹاک یک کے بعد دیگر کئی تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ تھپڑ اس قدر زور آور تھے کہ اس کا ہونٹ کنارے سے پھٹ گیا۔ خون قطرہ قطرہ ٹھوڑی سے بہنے لگا۔ غصے سے شخص کا برا حال تھا۔ فرش پر بہت سارے جوتوں کی آواز آنے لگی۔ یقیناً وہ لوگ اس گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے اور وہ بابر نامی شخص غصے سے پاگل ہوا ادھر ارد گرد کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ شاید اچانک کسی نظر ایک سلاخ پر پڑی جو بابر کے ہاتھ میں تھی۔ نہیں، پلیز نہیں، نہیں! حیرت، خوف، بے یقینی۔ بابا نے اس سلاخ کو پورے زور سے اس کی ٹانگ پر دے مارا اور اس کی دل خراش چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ دروازہ دھڑا دھڑ پیٹا جا رہا تھا، ٹھوکروں سے، مکوں سے اور ہاتھوں سے۔ اس کی چیخیں بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ بابا نے اس کو بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کو زمین پر دے مارا۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ بے ہوش ہو رہی تھی، اس کے عذاب جواب دے رہے تھے شاید۔ اس نے اندر داخل ہونے والے کے جوتوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیل رہا تھا۔ آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ بابر اب زمین پر پڑا تھا۔ کتنا وقت گزرا، کتنے لمحے بیتے، کتنے پل گزرے اسے نہیں پتا۔ وہ بے ہوش تھی، اس کے اعصاب دباؤ کا شکار ہو گئے تھے شاید۔ آہستہ آہستہ اس کے اعصاب بحال ہونے لگے تھے، وہ ٹھکانے پر آنے لگے تھے، لیکن نہیں، اسے ہوش میں نہیں آنا۔ وہ ہوش میں نہیں آنا چاہتی۔ کیسے کرے گی وہ سب کا سامنا؟ کیا منہ دکھائے گی اپنے بابا کو؟ اس کی پلکیں لرزش کا شکار تھیں۔ زینب! بہت ہولے سے کسی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ برہان! ہاں، برہان نے پکارا تھا اسے۔ زینی اٹھ جاؤ پلیز۔ ایسا سے اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب اسے آنکھیں کھول دینی چاہیے۔ اس نے بے دقت پلکیں اٹھائیں۔ پوٹے بہت بھاری ہو گئے تھے۔ بے اختیار اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ زینی، آر یو اوکے؟ اس کا لہجہ فکر مندی لیے ہوئے تھا۔ آنکھیں تھکی تھکی سی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ وہ کمرہ کسی اسپتال کا لگ رہا تھا۔ کیا وہ اسپتال میں تھی؟ اس کی تو جیسے سانس ہی اٹک گئی۔ ہم کہاں ہیں؟ اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز اور ایک لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہیں اب آپ؟ وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے پاس چلی آئی۔ تھینکس ڈاکٹر نوال۔ برہان اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اس کے بدلے جو کچھ بھی مجھ سے مانگ سکتی ہو مانگو۔ وہ شاید کافی دیر بعد مسکرایا تھا۔ میں یہی مانگنا چاہتی ہوں کہ اگر تمہیں پھر بھی کبھی میری ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ وہ پورے اعتماد انداز میں گویا ہوئی۔ نوال برہان کی پرانی گہری دوست تھی شاید۔ ہم جائیں اب؟ ہاں، ویسے بھی اب صبح ہونے والی ہے۔ زیادہ گہری چوٹیں نہیں ہیں۔ پنڈی پر گرم سلاخ زیادہ زور سے مارے جانے کی وجہ سے زخم تھوڑا گہرا ہے، اس لیے کچھ دن یہ چل نہیں پائے گی تو انہیں ویل چیئر پر۔ ہاں ہاں یار، سمجھ گیا، بٹ تھینکس اگین۔ اس کی بات کاٹ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، بائی دا وے برہان، یہ لڑکی میری وائف ہے۔ وہ ہم جائیں؟ اس کی بات پر ڈاکٹر نوال کی بے ساختہ ہنسی فضا میں گونجی۔ ہاں ہاں جائیں آپ لوگ۔ ایک آخری بات۔ برہان کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں پتہ نہیں کیا کہا۔ زینب جان نہ سکی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتا ہوا سر اس بات میں ہلانے لگا۔ گہری سیاہ رات بیت چکی تھی۔
صبح کے 5 بج رہے تھے اور اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ ارمان، انابیہ، علیشہ کے علاوہ باقی سب افراد لانچ میں پریشان و متفکر بیٹھے تھے۔ ہر شخص کی تکلیف چہرے سے عیاں تھی۔ سب خاموش بیٹھے تھے، بالکل خاموش۔ پورا لانچ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تبھی گیٹ پر برہان کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا۔ جھکے ہوئے تمام چہرے اوپر اٹھے۔ گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور پھر گاڑی کے ٹائروں کی۔ حمزہ جو بیٹھا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا، تیزی سے لانچ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، وہ اسے لیے لانچ کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ برہان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، دونوں نے دائیں بائیں سے تھام رکھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے، بیٹھے ہوئے تمام افراد کھڑے ہو گئے۔ زینب رو رہی تھی، وہ دوست صاحب کے سینے سے لگی روتی رہی۔ چچا غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، انہیں شدید غصہ تھا۔ برہان سر جھکائے کھڑا تھا، تمام حالات و واقعات سے انہیں آگاہ کر رہا تھا۔ مجھے سونا ہے، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ سمیرا اور علیشہ اسے چھوڑنے آئی تھی۔ اس کا دو ٹوک انداز، وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ کپڑے وہ چینج کر چکی تھی، ہلکے انگوری رنگ کا کرتا جس پر میرون کڑھائی تھی۔ خالی خالی آنکھوں سے فرش کو تکتی وہ بہت زخمی دکھائی دے رہی تھی۔ علیشہ سمیرا دونوں اس کے پاس سے چلی آئیں۔ ہمارے جانے کے بعد صرف سونا ہے، تم نے رونا نہیں۔ اوکے۔ علیشہ نے اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ صرف تمہاری وجہ سے آج یہ دن دیکھنے کو آیا ہے۔ اس کی وجہ صرف تم ہو برہان، تمہاری وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہم لوگوں کو۔ تمہاری وجہ سے آج اتنی تکلیف سہی ہے اس بچے نے۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ برہان، چچا کی آواز غصے کے عالم میں پورے لانچ میں گونج رہی تھی۔ سب سہم سے گئے تھے، برہان کی ٹھوڑی گردن سے چپک گئی تھی۔ چچا جان پلیز، آپ۔ برہان، حمزہ نے آگے بڑھ کر انہیں ٹوکنا چاہا، مگر تم خاموش رہو۔ لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ وہ وہیں رک گیا۔ خاموشی نے ایک بار پھر لانچ کے احاطے میں ڈیرا ڈال لیا۔ پھر اچانک عابدہ بیگم کے موبائل کی بیپ بجی۔ ارسل نام پڑھ کر وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ نام سب نے بخوبی سنا تھا۔ سمیرا کو تو مانو دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے پسلیاں توڑ کر ڈالے گا۔ وہ خدایا ارسل نہیں، تم کچھ مت کہنا۔ سمیرا دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی، اس کے خیال میں اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا، لیکن صرف اس کا خیال تھا۔ عابدہ بیگم نے کال پک کر کے فون کال سے لگایا۔ اس طرح سے ارسل شاید حال احوال معلوم کر رہا تھا۔ عابدہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے جواب دے رہی تھی، پھر اچانک ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مسکراہٹ کی جگہ الجھن و بے یقینی نے لے لی۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، سب بغور ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سمیرا کا تو جیسے سانس گھٹنے لگا تھا، وہ گہرے سانس لینے لگی۔ لانچ میں بالکل سناٹا تھا۔ موبائل کے اسپیکر سے آنے والی آواز ارسل کی آواز کو سنا جا سکتا تھا۔ پھپھو، میں سمیرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اٹک اٹک کا جملہ مکمل کیا۔ بامب تھا جو سب کی سماعت پر پڑا۔ عابدہ بیگم کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ان کے دامن میں گر گیا۔ سمیرا کے آنسو بے اختیاری میں بہہ نکلے۔ بے اختیار وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علیشہ وہاں کھڑی نہ رہ سکی، سو اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ پھوٹ کر عابدہ چچی کے پاس بیٹھ گئیں۔ عابدہ چچی اب باقاعدہ رونے لگی تھیں۔ آپ روئیں نہیں بھابھی، ہو سکتا ہے ارسل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، ناسمجھ بچہ ہی تو ہے وہ۔ ہم حمید بھائی سے بات کریں گے، ایسے تھوڑی ہی رشتے ٹوٹتے ہیں۔ پھپھو نرم لہجے میں ایسا ایسا کہہ رہی تھی۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ بس مکافات عمل ہے۔ حسین صاحب کا انداز چونکانے والا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب بالکل واضح ہے، ہم کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، بالکل عام انسان۔ ہم مکاری سے دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، اور ہم اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ اچھا کیا جائے گا۔ اپنے رویوں سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے ہمارے کہے گئے الفاظ ہمیں لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کر کے ہم محض خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو بہت انصاف کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ چچا سانس لینے کو رکے اور عابدہ چچی کی طرف گھومے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم زینب کے لیے انکار کر دو گی اور خود بچ جاؤ گی؟ تمہیں نہیں بولنا چاہیے تھا کہ عابدہ کہ تم خود 2 بیٹیوں کی ماں ہو، اور بیٹیوں کے دل بہت حساس ہوتے ہیں۔ میں سب کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ آج سمیرا کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب کی وجہ صرف تم ہو۔ برہان کو گمراہ کرنے کی وجہ بھی تم ہو۔ وہ سخت غصہ، سرد لہجہ، سپاٹ تاثرات دیکھ کر سب بے یقین رہ گئے۔ عابدہ بیگم کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ بھائی پلیز،
फुप्पो बेबसी से की तरफ देख रही थी। बुरहान अब भी वहीं खड़ा था, गर्दन झुकाए, शर्मिंदा सा, कदम कदम चलता। वो हुसैन साहब के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने रुख फेर लिया, सख्त नाराजगी का सबूत। अचानक बादलों की गरज की आवाज़ आई और फिर तेज हवा लॉन्च की कदावर खिड़कियों से अंदर दाखिल हुई। स्याह रात का इख्तिताम हो गया था, लेकिन अब भी हर सू अंधेरा था। ठंड थी, सर्दी भी सख्त थी। आई एम सॉरी, सॉरी पापा। बुरहान ने इनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। और इनकी पहली औलाद था, सबसे ज़्यादा लाडला, सबसे ज़्यादा मोहब्बत इन्होंने इसी से तो की थी। अचानक बिजली चमकी, पल भर में पूरा लान रोशन हो गया। आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, वो मिन्नत कर रहा था। बारिश की तेज़ बूछाड़ खिड़की से अंदर आ रही थी। हमाद ने उठकर खिड़कियां के पट बंद कर दिए। वेल, तुम्हारी सॉरी कहने से कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। हुसैन साहब का लहजा चुपता हुआ था, तंज करता। वह सारे हिसाब चुकाने के मूड में थे। चचा जान, अब बुरहान को एक मौका तो दें, हो सकता है सब ठीक हो जाए। हमजा जो कब का खामोश बैठा था, अब बोला तो बुरहान को कुछ हौसला हुआ। हाँ पापा, मुझे एक मौका तो दें, मैं सब ठीक कर लूँगा। बुरहान, क्या तुम्हें लगता है आज इस घर में जो तकलीफ दो बच्चियां बर्दाश्त कर रही हैं, तुम इसका मुदावा कर लोगे? हुसैन साहब का लहजा अब भी बेयकीन था। हसैन, बस कर जाओ, तुम बच्चे का हौसला मत तोड़ो। दाऊ साहब ने इन्हें टोका। चलें देखते हैं भाई। बेतबारी से शाने उचकार कर वो वहां से चले गए। वह आईने के सामने बैठी बगौर अपने चेहरे को देख रही थी। चेहरे के जख्म इसे तकलीफ नहीं दे रहे थे, बल्कि कुछ और वजह थी जिससे वो तकलीफ में मुब्तला थी। दर्द, तकलीफ, जलन, घुटन। इसका दम घुटने लगा। अब चच्ची की नज़रें इसे अपने जिस्म के आर पार दिखाई दे रही थी। इनकी नफरत और नापसंदगी में और भी इजाफा हो गया था। आंखों में चुभन वाज़ेह थी। खैर, वो जल्द या बद देर इनकी ख्वाहिश पूरी कर देगी, फिर वो जिससे चाहें अपने बुरहान की शादी कर दें। इसके माथे पर पट्टी बंधी थी। ज़मीन पर कुर्सी समेत गिरने की वजह से गहरा जख्म आया था। होंठ भी फटा था, पिंडली भी जख्मी हुई थी, लेकिन नहीं, ये जख्म इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहे थे। बुरहान से दूरी ज़्यादा तकलीफ दर्द होगी। आंसू मजीद तेज़ी से बहने लगे। खिड़की से ज़मीन पर गिरने वाली तेज़ बूंदें दिखाई दे रही थी। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। बुरहान, मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी नहीं जब मैं पाकीज़ा थी। पाकीज़ा तो मैं अब भी हूँ, लेकिन अब मैं अगवाशुदा और बेदागदार हूँ। अब तो वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। सिसकियाँ बुलंद तर होती जा रही थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी कि जिंदगी में इसी हादसे की कमी थी जो अब पूरी हो गई। आई एम सॉरी ज़ैनब। कहीं बहुत करीब सरगोशी की आवाज़ आई। इसके आंसू थम गया, चेहरा हाथों में छुपाए हुए बैठी रही। दिल को साकत, ज़ैनब क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? बेयकीन सा लहजा यकीन चाहता था, जैसे इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ चेहरे से हटाए, पलकें उठाकर आईने में देखा। सुरख मुतवर्रिम आंखें और फिर दिलकश लग रही थी। और इसके पीछे खड़ा वो स्टूल पर बैठी थी और इसके पीछे उदासा खड़ा था। इसने चेहरा झुका लिया। कुछ तो बोलो प्लीज़, मुझे तुम्हारी खामोशी से झुंझलाया हुआ सा लहजा। इसने कज़न जुमला अधूरा छोड़ दिया। जैनी, क्या तुम जानती हो मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई? इसका अजीब सवाल, पुरस्रार लहजा। ज़ैनब ने ड्रेसिंग टेबल के किनारे को सख्ती से पकड़ लिया। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायत हैं। मैंने बहुत दफ़ा तुम्हारी इंसल्ट की है, बहुत बेइज्जत किया है तुम्हें, लेकिन मैंने इस दिन पिज़ाहट में तुम्हारी इंसल्ट इसलिए की थी कि तुम ज़्यादा बाहर मत निकलो और मुझे इन क्रिमिनल्स के सामने झुकना न पड़े। और प्लान के मुताबिक तुम बहुत दिन बाहर नहीं गई और तुम्हारी वजह से बाकी लड़कियां भी। सांस लेने को रुका। ज़ैनब का चेहरा अब भी झुका हुआ था।